دوستو یہ بات تو ہم سبھی لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آبادی کے حساب سے ہماری دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ریلیجن یعنی کہ اسلام بنیادی طور پر اس وقت دو گروپ میں ڈیوائیڈ ہے۔ پہلے گروپ کو سنی کہا جاتا ہے جبکہ دوسرے گروپ کو شیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی گروپ آپس میں ظاہری طور پر کافی الگ ہیں، کیونکہ ان دونوں کے نہ صرف کلچر الگ ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ عبادت کرنے کا طریقہ بھی کافی الگ ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں انتر ہونے کے ساتھ ساتھ ان دونوں ہی گروپ کے پولیٹیکل سسٹم میں بھی کافی فرق ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے اتہاس پڑھا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد جہاں ایک طرف مسلمانوں کے ایک بڑے گروپ نے خلافت کے سسٹم پر یقین رکھا تھا اور خلیفہ کو چنا تھا، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے خلافت کے سسٹم سے اسہمتی جتاتے ہوئے امامت کے سسٹم کو چن لیا تھا، اور آگے جا کر یہی لوگ شیعہ کہلائے تھے۔ سنی مسلمانوں کی خلافت کے بارے میں تو آپ لوگوں نے پہلے بھی کئی بار پڑھا ہی ہوگا۔ ایک ایسی خلافت کہ جس کو خلافت راشدہ کے نام سے جانا جاتا ہے اور جو اس دنیا میں 30 سال قائم رہی تھی۔ ان 30 سالوں میں ایک ایک کر کے خلافت کی گدی پر 5 خلیفہ بیٹھے تھے، جن میں سب سے پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابوبکر صدیق تھا، دوسرے خلیفہ کا نام حضرت عمر، تیسرے خلیفہ کا نام حضرت عثمان، جبکہ چوتھے خلیفہ کا نام حضرت علی شیر خدا تھا۔ اور بات کر لیں 5ویں خلیفہ کی تو وہ تھے حضرت علی کے بیٹے یعنی کہ حضرت امام حسن، جو صرف اور صرف 6 مہینے ہی خلافت کی گدی پر بیٹھے تھے۔ 30 سال کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ خلافت ختم ہو گئی تھی اور اس کے بعد پھر مسلم دنیا میں بھی سلطنتوں کا دور شروع ہو گیا تھا۔ مگر اب جہاں تک سوال ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے خلافت کی بجائے امامت کے سسٹم کو چنا تھا اور جو آج کے دور میں شیعہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان لوگوں کے ٹوٹل 12 امام ہیں، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ایک امام کی وفات ہو جاتی تھی تو اس امام کی وفات کے بعد ایک اور نیا امام چنا جاتا تھا۔ اگر آپ لوگ شیعہ گروپ کی کتابوں کو کھول کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شیعہ گروپ پوری طرح سے انہی 12 اماموں پر ڈیپینڈ ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد ان کے گروپ میں سب کچھ ان 12 اماموں کو ہی مانا جاتا ہے۔ حالانکہ دوستو آپ کی نالج کے لیے یہ بات بھی کلیئر کرتا چلوں کہ بھلے ہی ان 12 اماموں میں سے سارے ہی امام سنی مسلمانوں میں پولیٹیکلی کوئی انفلوئنس نہ رکھتے ہوں، مگر جہاں تک سوال ماننے کا ہے تو سنی مسلمانوں میں بھی ان کو بھرپور طریقے سے مانا جاتا ہے۔ نہ صرف مانا جاتا ہے بلکہ ان کی کتابوں میں بڑی تعظیم اور ادب کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ایون سنی مسلمانوں کے کئی بڑے بڑے اسکالرز اور کئی بڑے بڑے امام ان 12 اماموں میں سے کئی لوگوں کے اسٹوڈنٹس رہے ہیں، یعنی ان کے شاگرد رہے ہیں۔ فی الحال اب اگر مدعے پر آئیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان 12 اماموں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے حضرت علی شیر خدا کا۔ دوستو دنیا میں پائے جانے والے لگ بھگ سبھی شیعہ فرقوں کے مطابق حضرت علی ہی ان کے پہلے امام ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصلی وارث اور جانشین ہیں۔ حالانکہ آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ یہ وہی حضرت علی ہیں کہ جن کو سنی مسلمان بھی اپنے چوتھے خلیفہ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بات کریں اگر ان کی شہادت کے بارے میں تو ابن ملجم نام کے ایک انسان نے ان کو کوفہ میں ایک دن دھوکے سے ایک زہر لگی ہوئی تلوار کی مدد سے شہید کر دیا تھا۔ ان کی قبر کو لے کر بھی ہمیشہ سے ہی اتہاسکاروں کے بیچ الگ الگ رائے پائی گئی ہے، اور ابھی تک کوئی بھی یہ بات کلیئرلی نہیں بتا پایا ہے کہ آخر ان کی قبر موجود کہاں پر ہے، مگر پھر بھی وہ جگہ کہ جس پر زیادہ تر ایکسپرٹس ایگری کرتے ہیں وہ دراصل عراق کا شہر نجف ہے۔ اب بات کر لیں دوسرے امام کے بارے میں تو وہ ہیں حضرت امام حسن۔ یہ دراصل حضرت امام علی شیر خدا کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے بڑے نواسے بھی تھے۔ ویسے تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ سنی مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ بھی مانے جاتے ہیں، کیونکہ اپنے والد کی وفات کے بعد یہ لوگوں کی رائے پر ہی خلافت کی گدی پر لگ بھگ 6 سے 7 مہینے بیٹھے تھے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے خود ہی خلافت کی گدی سے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ایک کانٹریکٹ کے بعد اپنی پوری خلافت یعنی کہ یہ پوری سلطنت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی تھی۔ بات کر لیں اگر ان کی وفات کے بارے میں تو اتہاسکاروں کے مطابق ان کو ان کی بیوی نے ہی زہر دیا تھا۔ ان کی قبر آج کے دور میں مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں موجود ہے۔ اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے حضرت امام حسین کا۔ یہ بھی نہ صرف حضرت علی کے بیٹے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے تھے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ حضرت امام حسن کے چھوٹے بھائی تھے، جن کو یزید کی حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے ان کو ان کے کئی ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اور یہ کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کا واقعہ اتنا زیادہ خطرناک اور اتنا زیادہ دردناک تھا کہ جس نے پورے مسلم اتہاس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ ان کی مزار عراق دیش کے مشہور شہر کربلا میں موجود ہے۔
اماموں کی اس لسٹ میں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے حضرت امام زین العابدین کا۔ یہ دراصل حضرت امام حسین کے ہی صاحبزادے تھے اور یہ کربلا کے میدان میں بھی موجود تھے، مگر کیونکہ یہ اس وقت حد سے زیادہ بیمار تھے اسی وجہ سے اس جنگ میں شامل نہ ہو سکے تھے، اور یہی وجہ رہی کہ یہ کربلا کے میدان سے زندہ واپس آنے والے اکلوتے مرد تھے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ کربلا کی جنگ کے بعد حضرت امام زین العابدین نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اپنی پوری زندگی مدینہ شہر میں بالکل سادگی کے ساتھ گزاری تھی، حالانکہ ان کی وفات بھی زہر کی وجہ سے ہوئی تھی، جو زہر زیادہ تر اتہاسکاروں کے مطابق اس دور کے حکمران یعنی کہ ولید بن عبد الملک کے آرڈر پر دلوایا گیا تھا۔ ان کی قبر آج کے دور میں مدینہ شہر کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں موجود ہے۔ پانچویں نمبر پر نام آتا ہے حضرت امام محمد باقر کا۔ یہ دراصل حضرت امام زین العابدین کے بیٹے تھے اور اس حساب سے حضرت امام حسین کے پوتے تھے۔ جس وقت کربلا کی جنگ لڑی جا رہی تھی اس وقت ان کی عمر صرف اور صرف 3 سال تھی۔ سنی اور شیعہ دونوں ہی گروپ اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر اپنے دور کے بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے۔ شیعہ لوگوں کے مطابق حضرت امام محمد باقر کو اس دور کے حکمران یعنی حشام بن عبد الملک کے کہنے پر زہر دیا گیا تھا اور اسی زہر سے ہی ان کی شہادت ہو گئی تھی، اور ان کی قبر بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں موجود ہے۔ چھٹے نمبر پر نام آتا ہے حضرت امام جعفر صادق کا۔ یہ دراصل شیعہ لوگوں کے مطابق ان کے چھٹے امام ہیں، اور یہی وہ امام تھے کہ جہاں تک شیعہ لوگوں کا یہ پورا گروپ آپس میں یونائٹ رہا تھا، ورنہ تو ان کے دور سے ہی بلکہ یہ کہیے کہ ان کی وفات کے ساتھ ہی اب شیعہ گروپ خود بھی کئی گروپ میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی وفات کے بعد اس چیز کو لے کر جھگڑا ہوا تھا کہ آخر ان کے بعد کس کو امام بنایا جائے۔ تو اسی لیے جہاں ایک طرف کچھ لوگوں نے ان کے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم کو اپنا امام مانا، تو وہیں دوسری طرف کچھ نے ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو اپنا امام مانا۔ وہیں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ان دونوں کے علاوہ بھی کسی کو اپنا امام مان لیا، اور اس طرح سے شیعہ گروپ اب کئی فرقوں میں بٹ گیا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق حد سے زیادہ قابل اور حد سے زیادہ نالجبل انسان تھے۔ خود سنیوں کے 2 بڑے امام یعنی کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک بھی انہی کے شاگرد تھے۔ اس کے علاوہ مسلم دنیا کے ایک مشہور ویگیانک جس کا نام جابر بن حیان تھا، وہ بھی دراصل انہی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ زیادہ تر اتہاسکاروں کا یہی ماننا ہے کہ اس دور کے عباسی خلیفہ یعنی کہ المنصور کے کہنے پر آپ کو زہر دیا گیا تھا، اور اس زہر کی وجہ سے ہی آپ کی وفات ہو گئی تھی، اور آپ کی قبر بھی مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں موجود ہے۔ اماموں کی اس لسٹ میں 7ویں نمبر پر نام آتا ہے حضرت امام موسیٰ الکاظم کا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضرت امام جعفر صادق کی وفات کے ساتھ ہی شیعہ گروپ بھی اب کئی فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا تھا، تو لہٰذا کچھ لوگوں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کو اپنا امام مانا تھا، جبکہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کسی اور کو اپنا امام مانا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کے دور میں ہی شیعہ گروپ میں سے کئی نئے نئے فرقے بن گئے تھے، جن میں وہ بوہرا کمیونٹی بھی تھی کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ بوہرا مسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم کو عباسی سلطنت کے ایک مشہور خلیفہ یعنی ہارون الرشید نے ایک لمبے وقت تک قید کیا تھا، اور اسی قید کی وجہ سے ہی آپ کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ کا مزار آج کے دور میں عراق کے ایک قصبے میں موجود ہے۔ اماموں کی اس لسٹ میں اب 8ویں نمبر پر نام آتا ہے حضرت امام علی رضا کا۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی دراصل اپنے دور کے بہت بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ ان کے دور میں جو سلطنت عباسیہ کا حکمران ہوا کرتا تھا یعنی کہ مامون الرشید، اس نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے اور شہرت پانے کے لیے حضرت امام علی رضا کو اپنا ولی عہد بنا لیا تھا، مگر جب دھیرے دھیرے اس نے دیکھا کہ ان کی شہرت تو ابھی بھی اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور خود اس کی شہرت ان کی وجہ سے اب کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس نے خاموشی کے ساتھ چپکے سے ہی زہر دے کر ان کو شہید کروا دیا۔ حضرت امام علی رضا کی قبر آج کے دور میں ایران دیش کے ایک شہر مشہد میں موجود ہے۔ اس لسٹ میں اگلا نام آتا ہے امام محمد تقی کا۔ یہ دراصل شیعہ گروپ کے مطابق ان کے 9 امام ہیں۔ ان کا نکاح عباسی خلیفہ مامون الرشید کی بیٹی ام الفضل کے ساتھ اس وقت کر دیا گیا تھا کہ جب ان کے والد یعنی کہ امام علی رضا کو عباسی خلیفہ نے اپنا ولی عہد بنایا تھا، مگر جب بعد میں ان کے والد کو خلیفہ کے ہی اشاروں پر زہر دے کر شہید کر دیا گیا تھا، تو یہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ مدینہ شہر واپس آ گئے تھے اور پھر مدینہ میں آ کر ایک سادہ زندگی گزارنے لگے تھے۔ حضرت امام محمد تقی کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ اپنے باپ داداؤں کی طرح یہ بھی ایک فقیری والی زندگی گزارنا پسند کیا کرتے تھے، مگر جو ان کی بیوی تھیں یعنی کہ ام الفضل کہ جو ایک شاہی خاندان میں پیدا ہوئی تھیں اور بادشاہ کی بیٹی کی وجہ سے بڑے ہی ناز و نخروں کے ساتھ پالی گئی تھیں، وہ دراصل اس چیز کو برداشت نہ کر پائیں۔
इतिहासकार बताते हैं कि इमाम मोहम्मद तकी की बीवी यानी कि उम्मुल फजल ने कई बार ख़त के ज़रिए से अपने वालिद को ये खबर दी थी कि उसके हालात ज़्यादा अच्छे नहीं हैं और वो इस गरीबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर पा रही है और वो ऐसे हालात में नहीं रहना चाहती है। मगर उसके वालिद यानी कि मामून रशीद ने इस बात पर ज़र्रा बराबर भी ध्यान न दिया और किसी भी ख़त का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मगर फिर मामून रशीद के बाद इस सल्तनत की गद्दी पर जो अल-मुअतसिम नाम का इंसान बैठा था, उसने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया और हज़रत इमाम मोहम्मद तकी को उनकी बीबी उम्मुल फजल के ज़रिए से ही जहर दिलवा कर उनको शहीद करवा दिया था। इस लिस्ट में अगला नाम है हज़रत इमाम अली नकी का। ये दरअसल इमाम मोहम्मद तकी के बेटे और शिया ग्रुप के मुताबिक उनके 10वें इमाम हैं। इतिहासकारों के मुताबिक इमाम अली नकी ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा हद से ज़्यादा मुश्किलें बर्दाश्त करते हुए गुजारा था। इनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा नज़रबंदी में ही गुजरा था, जो नज़रबंदी दरअसल उस दौर में अब्बासी हुक्मरानों की तरफ से करवाई गई थी और आखिरकार इनकी वफ़ात भी इराक के एक शहर में नज़रबंदी की हालत में ही हो गई थी। बाद में इनको उसी घर में ही दफना दिया गया था कि जहाँ पर इन्होंने नज़रबंदी की हालत में अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा गुजारा था। इस जगह को आज के दौर में मस्जिद अल अस्करी के नाम से जाना जाता है। इमामों की इस लिस्ट में अब अगला नाम है हज़रत इमाम हसन अस्करी का। ये दरअसल शिया ग्रुप के मुताबिक उनके 11वें इमाम हैं और साथ ही साथ ये इनसे पहले यानी कि जो 10वें इमाम हुआ करते थे अली नकी, उनके बेटे भी हैं। जब हज़रत इमाम अली नकी की वफ़ात हो गई थी यानी जहर के ज़रिए से उनको शहीद कर दिया गया था, तो उनके बाद अब उनके बेटे पर भी हद से ज़्यादा पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी गई थीं। शिया ग्रुप के मुताबिक उनके 11वें इमाम यानी कि हज़रत इमाम हसन अस्करी ने भी अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा बिल्कुल अपने वालिद अली नकी की तरह ही कैद में गुजारा था, यानी कि नज़रबंदी में। और ये नज़रबंदी भी उस दौर के अब्बासी हुक्मरान अल-मुअतमद की तरफ से लगाई गई थी और उसकी वजह ये बताई जाती है क्योंकि इनके फॉलोअर्स की तादाद बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही थी और साथ ही साथ इनकी ताकत भी बढ़ रही थी, जो अब्बासी हुक्मरान को बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए थी। फिलहाल दस्तूर के मुताबिक, शिया ग्रुप के मुताबिक, इनको भी अब्बासी हुक्मरान की तरफ से जहर दिया गया था और उसी जहर की वजह से इनकी शहादत हुई थी। बात कर लें अब अगर इनकी कब्र के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका मज़ार भी इनके अपने वालिद के साथ ही अल अस्करी मस्जिद में मौजूद है। फिलहाल अब अगर बात कर लें आखिरी और 12वें इमाम के बारे में, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शिया ग्रुप के मुताबिक उनके 12वें इमाम का नाम है हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शिया लोग इन्हीं इमाम मोहम्मद बिन हसन को ही इमाम मेहंदी के नाम से भी जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि इस मुद्दे को लेकर शिया और सुन्नी ग्रुप के बीच अलग अलग राय पाई जाती है। ये बात तो आप सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि हज़रत इमाम मेहंदी का इस दुनिया में आना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी मानी जाती है। मगर फ़र्क ये है कि जहाँ एक तरफ सुन्नियों के मुताबिक हज़रत इमाम मेहंदी होंगे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा की नस्ल से ही, मगर दरअसल वो अभी पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि वो तो क़यामत के करीब ही पैदा होंगे और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जंग करेंगे और पूरी दुनिया में अमन कायम करेंगे। मगर दूसरी तरफ जो शिया ग्रुप है उसका ये मानना है कि दरअसल हज़रत इमाम मेहंदी हज़रत बीबी फ़ातिमा की नस्ल से तो होंगे ही, साथ ही साथ वो दरअसल पैदा नहीं होंगे, बल्कि वो तो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं, बल्कि वो सिर्फ हमारी नज़रों से ओझल हैं, यानी अपनी जान की हिफाजत की खातिर दुनिया से गायब हो गए हैं और सही वक्त आने पर सिर्फ और सिर्फ ज़ाहिर होंगे और फिर पूरी दुनिया से नाइंसाफ़ी, जुल्म और सितम यानी बुराई को ख़त्म करके अमन कायम करेंगे। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।